نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یتیموں کے حقوق کا بیان فرمایا ہے، یتیموں کے اموال کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ النساء کی جو سب سے پہلی آیت ہے اس کے ساتھ معنوی لحاظ سے بھی بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حقوق کا ذکر کیا، مطلق رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر بھی چونکہ یتیم اس کا ولی عموماً رشتہ دار ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر اس کو متنبع فرمایا ہے کہ یتیموں کے جو اموال ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کے اندر بھی یہی مضمون گزرا ہے، چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، یہ یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، ان سے فرما دیجئے ان کے اصلاح کا پہلو، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو گے تو وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے جس کی نیت خراب ہے، اس کو بھی جانتا ہے جس کی نیت درست ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ جب ملائیں، اپنی نیت کو درست کریں۔ ان کے مالوں کو ہڑپ کرنا، ان کے مالوں کو ضائع کرنا، ان کے اموال کو خراب کرنا، اگر کسی کی نیت میں یہ بات ہوگی تو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے، تمہیں اجازت دے دی ہے کہ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا سکتے ہو، مگر اس میں نیت اپنی درست رکھو، ان کو نقصان نہ دو، ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ ان کے مال پہلے جو خراب ہو جاتے تھے، مثال کے طور پر کھانا پکایا، ان کا کھانا بچ گیا اور ان کو طلب نہیں ہے، وہ کھانا خراب ہو جاتا تھا، تو اب تم مالوں کو ساتھ ملا کر ان کے لیے فائدے کا سامان پیدا کرو، نہ یہ کہ ان کے مالوں کو ضائع کرو۔ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو تمہارے پر مشقت ڈال دیتے، مگر اللہ رب العزت غالب حکمت والے ہیں، اللہ رب العزت نے تمہیں رخصت دی ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ اپنی نیتوں کو درست کر کے یتیموں کو فائدہ پہنچاؤ۔ تو یہ مضمون سورۃ البقرہ میں گزرا تھا، یہاں پر بھی اس سے ملتا جلتا مضمون ہے، یعنی یتیموں کے حقوق کا خیال کرنا، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا۔ اس زمانے کے اندر یتیموں کے مالوں کو
خراب کرنے یا ہڑپ کرنے کے جو طریقے رائج تھے اللہ نے ان سب کو بند فرما دیا۔ چنانچہ فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ اب یتیم اگر بچے ہیں تو اس وقت تو مال نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اگر بچوں کو مال دے دیا تو مال ضائع کر دیں گے، یا کوئی دوسرا آدمی طریقے کے ساتھ فریب کے ساتھ ان کا مال ہڑپ کر جائے گا۔ تو اس لیے یہاں مالوں کو دینے سے مراد یہ ہے کہ مالوں کی حفاظت کرو، تاکہ جب دینے کا وقت آئے تو اس وقت تم مالوں کو صحیح طریقے پر حفاظت کے ساتھ ان کے سپرد کر سکو۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ جو حکم فرمایا ہے اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ لوگ جب دیکھتے کہ یتیم جوان ہو رہا ہے یا بالغ ہونے کے قریب ہو گیا ہے تو وہ جلدی جلدی اس کا مال خراب کرنے کی، ضائع کرنے کی یا سمیٹنے کی کوشش کرتے کہ جب یہ بالغ ہو جائے گا تو یہ سارا مال اس کے سپرد کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ ایسا کوئی طریقہ اختیار نہ کرو جس سے یتیم کا مال ضائع ہوتا ہو، نہ خود ضائع کرو نہ خود خراب کرو، بلکہ یہ بھی تمہارے ذمہ ضروری ہے کہ تم اس مال کی حفاظت کرو تاکہ جب وہ بالغ ہو تو اس کا مال اس کو پہنچایا جا سکے۔ ایک حکم تو یہ فرمایا، دوسرا حکم یہ فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اپنے برے مال کو یتیم کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو۔ جو لوگ اپنے آپ کو نمازی پرہیزی سمجھتے تھے ان کے اندر یہ خرابی پائی جاتی تھی، اس کو گناہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا اچھا مال لے لیا، اپنا برا مال وہاں رکھ دیا، کہ ہم نے بکری لی تھی بکری کی جگہ پہ بکری رکھ دی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی بکری کمزور ہے، کم قیمت ہے، اس کی بکری اعلیٰ ہے، زیادہ قیمت والی، اس کو نہیں دیکھتے تھے۔ اسی طرح اس کی کچھ چیز وہاں سے اٹھائی جو قیمتی تھی، اتنی ہی مقدار میں اپنی ہلکی چیز وہاں پہ رکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کام بھی نہ کرو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اپنے خبیث سے مراد ہے اپنا گھٹیا ہلکا مال اس کے پاکیزہ مال سے نہ بدلو۔ اللہ رب العزت نے یہ جو طریقہ تھا اس سے بھی منع کر کے یتیموں کے اموال کو اور ان کے حقوق کو تحفظ عطا فرمایا۔ تیسرا طریقہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ جو پڑھ کے میں نے سنائی تھی اس میں یہی بات تھی کہ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ نہ ملاؤ تاکہ ان کے مال ہڑپ کر جاؤ۔ ملانے کی اجازت تو ہے مگر اس نیت سے ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے مال اس کے مال کے ساتھ ملا لیا اور وہ کم استعمال کرتا ہے، تم زیادہ استعمال کر رہے ہو۔ مثال کے طور پر کچھ پیسے اس کے ڈال لیے، کچھ اپنے پیسے ڈال لیے، تمہارا استعمال زیادہ ہے، تمہارے افراد زیادہ ہیں کھانا کھانے میں، وہ اکیلا ہے، تو تم اس طریقے پر بھی، جس کو لوگ برا نہیں سمجھتے، اس طریقے پر بھی چونکہ اس کا مال ضائع ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرمایا انہ کان حوبا کبیرا۔ حوب کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بڑا گناہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے یتیم کا مال اس کے سپرد نہیں کیا، اس کو ضائع کر دیا، یا اپنی ہلکی چیز اس کے مال میں ڈال کے اس کا اچھا مال اٹھا لیا، یا پھر اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کا مال کھاتے رہے۔ یہ تمام صورتیں جو ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا مال
ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم، ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ یہ کھانے سے مراد صرف کھانا ہی نہیں، کوئی بھی ایسا تصرف جس کے ذریعے سے یتیم کا مال خراب ہوتا ہو، اس جملے سے وہ بھی ممنوع ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ عرب کے اندر ایک محاورہ ہے جو بولا جاتا ہے، مگر اس سے مراد صرف کھانا نہیں ہوتا، اس سے مراد کوئی بھی تصرف جو کسی کے مال میں کیا جاتا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم کے یہ الفاظ عرب کے اسی محاورے کے مطابق نازل فرمائے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے یتیم کا مال خراب ہوتا ہو وہ شرعاً ممنوع ہے اور حرام ہے۔ ہر ایسے طریقے سے بچنا چاہیے۔ کسی کا بھی مال ہو، اس کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرنا یہ حرام ہے، تو پھر یہ یتیم ہے۔ یتیم اسے کہتے ہیں جس کا والد فوت ہو جائے اور یہ نابالغ ہو، تو یہ قابل رحم ہے۔ اس کا کیس لڑنے والا، اس کا معاملہ حل کروانے والا جو اس کا والد تھا وہ فوت ہو گیا ہے، تمہارے پاس اپنے بھی مال ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تو تم مالدار بھی ہو، تمہارے پاس اپنے بھی مال ہے، تو تمہیں شرم کرنی چاہیے یتیم کا مال خراب کرتے وقت۔ خلاصہ یہ ہوا کہ تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت یا اس کے علاوہ بھی کوئی صورت اگر ممکن ہو تو جس سے یتیم کا مال خراب ہوتا ہو وہ شرعاً ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں بھی احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر احتیاط کرتے ہیں، ان کو ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں ہوشیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں قسمت سے سوئے حرم آ گیا ہوں،